نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت ہی اہم خبر آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں کہ دو باتیں آج اس میں ہماری ہوں گی، جو کہ آپ نے تھم نیل سے بھی تقریباً اندازہ لگا ہی لیا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ آستانہ عالیہ کاظمیہ حضرت حضور غزالی زمان راضی دوران سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خانوادے اور آپ کے جانشین حضور پیر سید حضرت علامہ مولانا پیر سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی نے جو ایک بیانیہ جاری کیا تھا، جو پریس کانفرنس جو ہے وہ انہوں نے کی تھی، اس کے اندر انہوں نے ایک لفظ بولا تھا، تو اس سے کئی دوستوں نے، کئی ساتھیوں نے، ہم سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا اور کئی لوگوں نے واٹس ایپ پر رابطہ کیا، کئی لوگوں نے فون کیا کہ یہ حضور آپ کے جو ہے وہ خانوادہ کاظمیہ سے، یعنی حضور مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی جو جانشین حضور غزالی زمان بھی ہیں، انہوں نے لا تعلقی کے طریقے لبیک سے، تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ لا تعلقی نہیں ہے، کہ لا تعلقی اس اعتبار سے کی کہ ہم اس جماعت میں شامل نہیں ہیں، ورنہ پھر یہ آپ کا کانفرنس کرنا اور جگہ جگہ کانفرنس کرنا، اس کا پھر کیا معنی ہے، اس کا پھر کیا مطلب ہے، اس کی پھر کیا صورتحال بن سکتی ہے، کیا توجیہ ہے، کیا تعویل ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہم آپ کے سامنے اب مزید وضاحت رکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی انہوں نے اعلان لا تعلقی کیا تھا، اعلان برات کیا تھا۔ سب سے پہلے آپ ان کی یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ میں تحریک لبیک کی مخالفت کر رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تحریک لبیک کی میں مخالفت کروں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی اپنی جماعت ہے اور ہماری اپنی جماعت ہے۔ ظاہر ہے ہر جماعت اپنے کام خود کرتی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی بھرپور مذمت ہے۔ جی، تو آپ نے واضح طور پر ان کا پیغام سن لیا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ تحریک لبیک ہماری جماعت ہے، اہل سنت کی جماعت ہے، لہذا اس سے کافی لوگوں کے دوستوں کا جو ایک اعتراض تھا یا ایک یعنی ہو سکتا تھا کہ ان کے ذہن میں کچھ خدشات تھے، تو اس کا ازالہ تقریباً ہو چکا ہوگا۔ اب آئیے جو ایک اہم اور بہت بڑی خبر ہے، جو اہم ترین بات ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، کہ گورنمنٹ اور علماء کرام کا آپس میں جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے ہیں اور گفتگو ہوئی ہے تحریک لبیک کے حوالے سے کہ پابندیاں لگنے جا رہی ہیں، نہیں لگنے جا رہی ہیں، کیا معاملات ہیں اور کیا نہیں ہے، وہ ساری صورتحال مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان کراچی کے اندر، سید محسن نقوی صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے، اور ان کے ساتھ جناب والا دیگر لوگ بھی یہاں پر ان کے ساتھ آئے اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے گھر میں آ کر ملاقات تھی اور تفصیل کے ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ دیگر علماء کرام تھے، تفصیل کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی۔ تو اس سے جو ایک اشارہ ملتا بھی وضاحتیں سامنے نہیں آئی، ظاہر ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، اور یہ جو پابندی کے حوالے سے ہے یا پھر حضور جو ہے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی کی جو جسد خاکی ہے اس کو تبدیل کرنے راجن پور یا جو ہے نا وہ روہی کی طرف یا چولستان آپ کہہ لیں یا اس طرف کہہ لیں، وہ ادھر منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، وہ ساری افواہیں قرار دی گئی ہیں۔ بہرحال ابھی تفصیلات آنا باقی ہے، تو ہمارے سامنے جو حقائق آئے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ مزید انشاءاللہ جب جیسی وضاحت ہمیں اور حقائق پتہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو جو تحریک کے لوگ ہیں یا تحریک سے وابستہ لوگ ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، دیکھیں جہاں پر بھی کوئی معاملات آتے ہیں اور جہاں پر بھی تھوڑی مشکلات آتی ہیں، اس کے اندر تھوڑا صبر و تحمل کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، اور صبر میں بڑی طاقت ہے۔ اب ان لوگوں کا جواب بھی آ گیا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ علماء کہاں ہیں اور علماء ساتھ نہیں دے رہے، ساتھ نہیں آ رہے، تو ہر کام میں حکمت عملی ہوتی ہے۔ اب ان پر پابندی لگی، ان پر معاملات ہوئے، تو پیچھے ان علماء کرام نے روابط بڑھائے اور گورنمنٹ سطح پر اور اعلیٰ سطح پر انہوں نے جو ہے وہ میٹنگیں کی۔ مفتی سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی پنجاب میں جا کر میٹنگ کی، علماء کے وفد کے ساتھ وہاں پر میٹنگ ہوئی، وہاں گورنمنٹ کے جو نمائندگان تھے ان سے میٹنگ ہوئی۔ تو حالات اب بہتری کی طرف آ رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے اور اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری جماعت اہل سنت کو بھی جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ اور جو ہمیں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چند نوجوانوں کو بہت زیادہ جوش آ جاتا ہے، در حقیقت یہ کسی کے ایجنڈے پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کسی کے ایجنڈے پر بات کر رہے ہیں، اور آگ لگا دی جاتی ہے، سلگائی جاتی ہے، تو آگے نوجوان ہوتے جذبات میں آ کر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء کے خلاف آپ باتیں نہیں کر رہے، آپ یہ یاد رکھیے گا کہ علماء جو ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جو نبی کا وارث ہوتا ہے وہ کبھی بھی دغا بازی نہیں کرتا، اور جو دغا بازی کر جائے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ وہ کس کیٹیگری میں جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو، مسلک اہل سنت کو، مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔